مختلف لوگوں کے اقوال زریں۔ خیالات کی جنگ میں کتابیں ہتھیار کا کام کرتی ہیں۔ جس گھر میں عورت دکھی رہتی ہے وہ گھر جلدی برباد ہو جاتا ہے۔ ایمان عشق پہ ساری زندگی فدا اور آزادی پر عشق بھی قربان کر دینا چاہیے۔ دنیا پر کتابیں ہی حکومت کرتی رہی ہیں۔ کتابیں گھروں کی طرح ہیں، ان میں رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ادبی وراثت کی طرف سے بے نیازی برتنے لگتے ہیں وحشی ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں میں ادبی تخلیق کی صلاحیتیں مفقود ہو جاتی ہیں ان کے ہاں خیالات و محسوسات کی ترقیاں بھی رک جاتی ہیں۔ فن شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے۔ جب کسی دور میں طوفان برق و باران آنے لگتے ہیں تو مجھ جیسے ہی افراد ظاہر ہوتے ہیں۔ ادب کا تعلق جمالیات سے ہوتا ہے اور نقاد کا روایات سے۔ جو مرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ عورت کو جیت رہا ہے، در حقیقت وہ عورت کے آگے شکست تسلیم کر رہا ہوتا ہے۔ جنس ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اس کو تسلیم کر لینا جنسی مسائل سے نجات کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہماری ساس ہمیشہ اچھی بہو ڈھونڈتی ہے اور ہماری بہو اچھی ساس، دونوں کبھی نہیں ملتیں۔ ہر بیٹا اپنے باپ کی نظر میں یوسف ہے۔ وہ راز محفوظ نہیں جس کی امین عورت ہے۔ بڑے کام کرو مگر بڑے دعوے نہ کرو۔ نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں اور بیوقوف اسے قبول نہیں کرتے۔ کپڑے کو کاٹنے سے پہلے 7 بار ناپو کیونکہ اسے کاٹنے کا ایک ہی موقع ہوتا ہے۔ تجربہ وہ کنگھی ہے جو زندگی میں ایسے وقت کام دیتی ہے جب ہمارے بال جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اپنے اسلاف کو بھول جانے والا اس چشمے کی مانند ہے جس کا کوئی دھارا نہ ہو، یا اس درخت کی مانند ہے جس کی کوئی جڑ نہ ہو۔ محض دفاع ہمیشہ شکست کی ابتدا ہوتا ہے۔ ایک ہی مقام پر ٹھہرے رہنا چھوٹے دماغ والوں کا کام ہے۔ آزادی کی جدوجہد میں یہ بات بھی شامل ہونی چاہیے کہ جو آزادیاں حاصل کر لی گئی ہیں ان کا تحفظ کیا جائے۔ درخت اپنے قدموں یعنی پاؤں پر ہی فنا ہوتے ہیں۔ آزاد رہنا خوشی کی بات ہے اور خوشی کے لیے آزادی ضروری ہے۔ غداروں سے مجھے نفرت ہے اور ڈرپوک لوگ مجھے مکروہ لگتے ہیں۔ جب آئے دن تمہاری رائے بدلتی رہتی ہے تو پھر اپنی رائے پہ بھروسہ کیوں کرتے ہو؟ قلت عقل کا اندازہ کثرت کلام سے ہوتا ہے۔ مباحثہ عقل مندوں کے لیے ثقل اور جہلاء کے لیے عداوت کا بیج ہے۔ اگر ہم نے لکھنے کا پیشہ اختیار کر لیا ہے تو ہم میں سے ہر شخص ادب کے سامنے جواب دہ ہے۔ جیتنے والے کی خوبیاں تلاش کرو اور جو ہار جائے اس کی خامیاں۔ ہر نیا خیال، فلسفہ یا تحریک 3 منزلوں سے گزرتا ہے۔ پہلے تو سماج اسے بیہودہ و بے معنی سمجھ کر نظر انداز کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اسے غیر اہم اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آخر کار اس کے جوہر کی روشنی
اس طور پر ہر سو پھیلنے لگتی ہے کہ اس کے مخالفین اسے اپنا انکشاف کہہ کر خود سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ انقلاب اس وقت آتا ہے جب سماجی اداروں میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ نظام املاک میں گہری تبدیلیوں کی طرف بھی انسان کا ذہن جانے لگے۔ بعض اوقات نیا نظریہ اپنے داخل میں صحت مند توانائی تو رکھتا ہے، لیکن غیر مناسب زمانی حالات کی بدولت کسی بڑی تحریک کا پیش خیمہ نہیں بن پاتا، اور وہ تحریک پیدا نہیں ہوتا جس کی صلاحیت اس کے بطون میں موجود ہوتی ہے۔ کوئی بھی تحریک ابتدا انفرادی خیال، اشارہ یا تصور کی صورت میں کسی زیرک انسان کے ذہن میں ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہر نئی تحریک اپنے ساتھ یا تو فکر و نظر کا نیا خزینہ لاتی ہے یا پھر پرانے خیال میں تجدد اور ترمیم کر کے اسے نیا بنا ڈالتی ہے۔ جدید سائنس کی ہر فتح ارسطو کے کسی نہ کسی نظریے کی شکست سے وابستہ ہے۔ سب سے آسودہ اور مطمئن شخص وہ ہے جو کنج تنہائی میں رہ کر اپنی ہی رفاقت پر قناعت کرتا ہے۔